بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کسی بھی غیر مسلم قوم سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اسلام قبول کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی قبیلے کے لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ ہم منافق ہیں یا واقعی ہی اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جو اس میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر جیسے بھی مشکل آئے وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو دل کو طاقت دیتا ہے۔ 1400 سال سے اب تک جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اس کے لیے آسانیاں نہیں آئیں، کیونکہ جنت آسانیوں کے بدلے نہیں ملتی، بلکہ قرآن میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو قید خانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسانیاں ہوں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جب مردوں کے لیے اتنی مشکلات ہیں تو میں تو پھر عورت تھی، اور میں نے اسلام بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر قبول کیا تھا۔ میں یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے جان کے دشمن ہو جاتے، اور میں ان سے علیحدہ بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ہمارا پورا علاقہ ہندوؤں کا تھا، اور میں اس کے علاوہ کبھی کہیں گئی نہیں تھی، تو میں ان سب کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ اس لیے خاموشی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسی گھر میں رہتی رہی۔ میرا نام سیما تھا، میں ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ یہاں پر سب کے سب کٹر ہندو رہتے تھے جو شیو بھگوان کے بھگت تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت بڑی پوجا کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس پوجا میں خواتین سارا دن شریک ہو سکتی تھیں، لیکن رات کے وقت ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا جس میں گاؤں کے سارے مرد شریک ہوتے تھے، اور خواتین میں سے بزرگ خواتین شریک ہوتی تھیں، لیکن لڑکی کے نام پر صرف ایک ہی لڑکی کو اس پوجا میں جانے کی اجازت ملتی تھی، اور یہ پوجا ساری رات ہوتی تھی، اور صبح کے وقت مندر سے اس لڑکی کی لاش ملتی تھی۔ کہا جاتا تھا کسی بھگوان نے اس لڑکی کی روح کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی پاک دامن تھی۔ جو لڑکی بچ جاتی تھی اس لڑکی کے بارے میں مشہور ہوتا تھا کہ وہ پاک دامن نہیں ہے، پھر سارا گاؤں اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ اکثر تو ایسی لڑکیاں پھندا لگا کر یا کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتی تھیں، کیونکہ شیو بھگوان نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس بار جو پوجا رکھی تھی، میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ رات میں ہونے والی مخصوص پوجا کو میں ضرور دیکھوں گی۔ میرے ابا مندر کے پنڈت تھے، اس لیے میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس پوجا میں کب داخل ہونے کی اجازت مانگی تو مجھے کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس پوجا میں لڑکیوں کو جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ لیکن میں نے شام ڈھلے ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی سو رہی ہوں۔ مجھے کوئی نہیں جگایا، اور جیسے ہی مجھے اطمینان ہو گیا کہ گھر والوں کو یقین آ گیا کہ میں سو رہی ہوں، میں نے اپنا بستر چھوڑا اور چپکے سے گھر سے باہر آ گئی اور مندر میں جا کر چھپ گئی، کیونکہ مجھے آج ہر حال میں یہ پوجا دیکھنی تھی اور جاننا تھا کہ آخر لڑکی کیسے مر جاتی ہے۔ کاش میں اس رات مندر نہ گئی ہوتی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو دل دہل جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس بار پوجا میں آنے والی لڑکی کا نام شوتی تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، میں اسے جانتی تھی، وہ میری اچھی دوست تھی۔ میرے گھر سے کچھ دور ہی اس کا گھر تھا۔ گھاگرا چولی پہنے اس کی گھنگرو کی آوازیں پورے مندر میں گونج رہی تھی۔ وہ شیو بھگوان کے سامنے بے خود سی ناچ رہی تھی۔ یہ منظر میری آنکھیں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نشے میں ہے۔ منتر کا جاپ کرتی گئی آوازیں جیسے جیسے بلند ہو رہی تھیں، نارنجی رنگ کا گھاگرا پہنے شوتی کا ناچ مزید انتہا پر پہنچتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھنگرو سے بندھے پاؤں سے خون بہنے لگا، اور وہ پرماتما شیو کے چرنوں جا گری تھی۔ پنڈت جی کے خاص بھگت اب اس کے سر پر دودھ اور سندور کو ڈیل کر اب پھولوں کی برسات کر رہے تھے۔ میری آنکھیں حیرت و تجسس سے مزید پھیلی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس پوجا کے اختتام پر میں بے حد اشتیاق سے ایک کونے میں چھپی دیکھ رہی تھی، جب پنڈت جی نے اس پر گھی کا چھڑکاؤ کر کے آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ شیو بھگوان کے تمام بھکتوں نے مندر کی ساری گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ میرا دل بھی تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا کہ جانے کیا ہونے والا۔ اس پہر گھنٹوں کے شور گویا پورے گاؤں میں شور سا بلند کیا۔ آج تو ہوا بھی تیز چل رہی۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی
जो नाचते हुए होशो हवास से गाफिल थी, करती भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रही थी। जब उसने सर झुकाया तो एक पंडित आगे बढ़ा और भगवान शिव की दाएं जानिब लगे त्रिशूल तलवार को निकाल कर उस लड़की के हाथ पर रखा। त्रिशूल देखकर सोती की आंखें चमकी। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सोती अपनी हवाशों में नहीं थी। सोती को कुछ खिलाया या पिलाया गया था। वो नशे में थी। अगर होश में होती तो वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती। सोती त्रिशूल पकड़कर जल्दी से खड़ी हो गई और त्रिशूल को अपने हाथ से घुमाते हुए अपनी गर्दन के पास लेकर आई और अपनी गर्दन को काट लिया। मेरे देखते ही देखते सोती की गर्दन से खून बहने लगा और सोती शिव भगवान के कदमों में गिर गई। इससे पहले कि तमाम भगत मंत्र की चाक दोबारा शुरू करते मेरे हलक से एक बुलंद चीख निकली और मैं ज़मीन पर गिरती चली गई। पूजा करते हुए पंडित और उनके खास भक्तों की बुलंद आवाज़ मेरी चीख सुनकर रुकी थी। मेरे सामने मेरी ही उम्र की लड़की अपना गला काट चुकी थी। मारे खौफ के मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी। उठते ही एक बार फिर वो भयानक मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। जैसे ही मैं होश में आई मुझे दोबारा से वो खून में लथपथ लड़की याद आना शुरू हो गई। खौफ से मेरे पसीने आने लगे। मैंने अपना मुंह पर दोनों हाथ रखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले जल्दी से मेरे कमरे में आए और मेरे भाई ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपने होश व हवास में नहीं थी। मेरा बाप कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भगत था। नारंगी रंग की धोती और बरहना कमर पर बस छोटा सा रुमाल डाले, माथे पर सुर्ख सिंदूर लगाए, हाथ में बरसात लिए वो मंदिर के आने जाने वालों के हाथ में वो प्रसाद रखते थे। लोग मेरे बाप की भी दिल में बहुत अकीदत रखते थे, इसलिए हमारे घर माहौल भी कुछ ऐसा ही। मेरी माता जी हाथ में घंटी लिए मूर्ति के सामने भजन गाने लगती। मेरा ध्यान भी इन्हीं चीज़ों की तरफ था। मैं सुबह सवेरे ही मंदिर चली जाती थी। कम उम्री में मेरा वक्त मंदिर में ज़्यादा गुजरता था। हमारे यहाँ बचपन में ही लड़कियों को चोली घाघरा पहना कर रिजवाज था, लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी रस्म थी कि साल में एक बार जवान हसीन लड़की को ईश्वर के सामने बलि के तौर पर पेश किया जाता था। अमाउस की रात वो लड़की अपने परमात्मा ईश्वर भगवान को राज़ी करने के लिए नाचती थी और सुबह उसका मुर्दा वजूद ही वहाँ पड़ा हुआ होता। मेरे साथ मसला ये था कि मैंने आज तक ये मंजर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त मंदिर में किसी औरत को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज रात छुप कर मैंने वो हौलनाक मंजर देख लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हर साल की पहली अमाउस की रात को होने वाली पूजा ऐसी होती है। बचपन से जब भी ये दिन आता तो हमारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, मगर उस रात एक ख़ास पूजा की जाती थी जिसमें सिर्फ मर्द और बुजुर्ग ख़वातीन ही शरीक होते थे। मेरा बचपन से ही शौक़ था कि इस पूजा को एक बार छुप कर तो ज़रूर देखूंगी। आखिर ऐसा क्या था इस पूजा में कि लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता था। मगर कल रात वो हौलनाक मंजर देखकर तो मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया था। वो वक्त तो गुजर गया, मगर अब बाबूजी का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं ये सोच रही थी कि बाबूजी कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर आई सख्ती देखकर मैं सहम गई और फिर ज़ारों कतार रोने लग गई, क्योंकि जो गलती मैं कर चुकी थी उसके बाद मेरी माफ़ी नामुमकिन थी। वो मुझे झड़प कर चुप करवाते हुए बोले, कल तुम्हारी वजह से हमारी पूजा में रुकावट आ गई। तुम जानती भी हो इसका क्या असर होगा हमारी ज़िंदगी पर। शिव भगवान की तीसरी आंख अगर खुल गई तो उनके गुस्से के आगे हम सब जल कर भस्म हो जाएंगे। बाबूजी के अल्फाज सुनकर मैं फ़ौरन उठी और उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वो मुझे कदमों से उठाकर सीने से लगा गए। आखिर को उनकी इकलौती बेटी थी। वो मुझे समझाते हुए बोले कि तुम लड़कियों का यही तो मसला है, कमज़ोर और बुज़दिल होती हो, इसलिए ये पूजा तुम लोगों के सामने नहीं की जाती। उनकी बात सुनकर मैं उस पल तायद में सर तो हिला गई, मगर अंदर ही अंदर मेरा जी डूब रहा था। तो इसका मतलब हर साल इस मंदिर में ये भेंट पूजा की जाती थी, यानी हर साल एक लड़की को खुद को शिव की खातिर बलि चढ़ा दिया करती। मगर क्यों? खुद को मारकर क्या हासिल हो रहा था उन्हें? हमारा धर्म शिव पर था, मगर इस पूजा को मैं पहली बार देख रही थी। मेरे दिल में कई सवालात उमड़ रहे थे जिनका जवाब अब मुझे माँ ही दे सकती थी। जब माँ से कल रात वाली पूजा के बारे में पूछा तो वो बोली, जब भी किसी लड़की को अपनी रूह को पाक तरीके से अमर करना हो तो वो इस रात खुद को शिव के चरणों में भेंट चढ़ा देती है। इस तरह से शिव जी कई चमत्कारों के साथ उसे दोबारा दुनिया में भेज देते हैं। माँ की बात सुनकर मैं नासमझी से
بولی کہ اس کا مطلب شیوتی دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ میری بات پر ماں ہنسی اور بولی کہ ہاں شیو جی اب اسے کسی اور کے گھر پیدا بھی کر چکے ہوں گے، اس کی روح اب امر ہو چکی ہے، وہ وجود بدل بدل کر دنیا میں آتی رہے گی۔ ماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی، کیا سچ میں ایسا ممکن تھا؟ یہ کیسا بھگوان ہے جو اپنے بھکتوں کو مار کر انہیں امر کر رہا تھا؟ میرے دماغ میں کئی سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ مر جانے والے کی آتما پھر سے کسی وجود میں چلی جائے؟ ہر انسان اپنے ایک ہی وجود کے ساتھ پیدا ہوتا، مر جانے کے بعد اس کی روح کیسے کسی دوسرے وجود میں جا سکتی ہے؟ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ کیا تخلیق کار راضی ہونے کے لیے بلی چاہتا ہے؟ وہ جیون داس دیتا ہے اور موت پر قادر ہے، پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی لڑکی گناہ کے بعد اپنے آپ کو بلی چڑھا کر خود کو پاک کرے؟ اس سے پہلے میرا دھرم جو بھی تھا میں مطمئن تھی، مگر کل رات کے حادثے کے بعد یہ تو جان چکی تھی کہ ہمیں بنانے والا کبھی بھی ہماری خواہشیں بھیڑ چڑھوا کر نہیں پوری کر سکتا۔ یہ تو سیدھی سی خودکشی تھی۔ میں بھی انہی سوالوں میں مگن تھی کہ کئی دور سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اذان کی آواز آتی تھی کہ میری ماں کانوں میں انگلیاں دے کر بلند آواز میں بھجن گانے لگی۔ میں بھی ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی تھی، کیونکہ بابو جی نے کہہ رکھا تھا جب بھی آواز سنو شیو منتر یا بھجن گاؤ، ورنہ تمہارا ذہن پرا گندہ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر کی آواز میرے اندر کسی انجانی طاقت کے ہونے کا یقین دلاتی تھی۔ وہ سب سے بڑا ہے۔ جب بھی اذان کی آواز میرے سماعتوں میں جاتی تو میری آنکھیں بند ہونے لگتی، میری زبان پر اپنے بھجن کے بجائے اللہ اکبر ہی نکلتا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ صدا تھی کہ مجھے اپنے اندر ایک تقویت بخشی تھی۔ جیسے جیسے میرے اندر کے سوالات میرے مذہب کے لیے اٹھتے مجھے تنگ کرتے، میرا دل ویسے ویسے ہی ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ مگر جب سے وہ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا ہو۔ یہ کیسا اثر تھا مجھ پر جسے سن کر مجھے سکون مل رہا تھا؟ مگر وہ کوئی اور دھرم تھا، کہیں میں بھٹک تو نہیں رہی ہوں؟ میرا ذہن تناؤ کا شکار ہو گیا، مجھ میں ایک تجسس سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں ہر شے کو دنیا کی نظر سے دیکھنے لگی تھی، گویا اپنے دھرم کو خود ہی جانچنے لگی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے مندر کا رخ کیا۔ راستے میں کئی دکانیں نظر آئیں جہاں لوگ بڑی مہارت سے مورتیاں بنا کر سجا رہے تھے، اور مورتیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں وہیں رک گئی۔ یہ مٹی کی مورتیاں اگر بھگوان تھیں تو انہیں ایک عام انسان کیوں تخلیق کر رہا تھا؟ بھگوان تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ میری سوچ مجھے الجھانے لگی تھی، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں تھی کہ ہر بات کا جواب دل و دماغ مانگنے لگا تھا۔ جدوجہد میں لگ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں بابو جی کو بھنک بھی پڑ جاتی تو مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ کئی سوالات میرے دماغ میں جنم لے چکے تھے۔ میں مندر میں داخل ہوئی۔ آس پاس کئی لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر آئے تھے، کوئی ناریل پھوڑ رہا تھا تو کوئی زمین پر لوٹتا ہوا شیو کے چرنوں میں جا رہا تھا۔ کچھ بھگت گاؤں ماتا کی مورتی کے سامنے بیٹھے بھجن گا رہے تھے۔ میری نظر نے بے ساختہ پتھر کی مورتی پر گئی، جو اتنی بڑی تھی کہ اوپر تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کئی مکھیاں اس وقت بھگوان شیو کے اوپر حصے پر بھنبھنا رہی تھی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو دل سے آواز آئی، اگر یہی اس دنیا کا تخلیق کار ہے تو یہ مکھیاں بھی اس کی بنائی گئی ہیں، پھر کیوں یہ اس کا احترام نہیں کر رہی؟ دل میں اس ہندو مت مذہب سے دوری کی پہلی کیل میرے دل میں نصب ہو چکی تھی۔ میں الٹے پاؤں وہاں سے واپس بھاگ گئی۔ میرے دل میں میرے اختیار سے باہر تھے۔ میں بے چینی کے عالم میں گھر داخل ہوئی تو ماں کو دیکھا جو نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے گھر میں چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بولی چھت پر کوا کہیں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا لایا تھا، اس کی وجہ سے پورا گھر ناپاک ہو گیا۔ اب گاؤں ماتا کے پاک جل کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں تاکہ گھر پاک ہو سکے۔ ہمارے یہاں صرف سبزیاں ہی کھائی جاتی تھی، گوشت کھانے پر بالکل پابندی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ان کا یہ عمل بے معنی لگا تھا۔ پورے گھر میں گاؤں ماتا کے جل کی بو پھیل چکی تھی۔ یہ بھی تو گندی چیز تھی، آخر یہ کیوں میری ماں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ میرا دل اس مذہب سے پوری طرح اچاٹ ہونے لگا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب تب سے ہونے لگا تھا جب سے میں نے سوتی کو مرتے دیکھا تھا۔ مجھے شوتی کا مرنا خودکشی کم اور قتل زیادہ لگ رہا تھا، جس میں میرا باپ بھی شامل تھا۔ اب میں سیدھا راستے کی تلاش میں تھی، مگر سیدھا راستہ کہاں تھا؟ دنیا میں تو کئی مذاہب تھے، ان میں سے سچا دھرم کون سا تھا؟
شاید میرے اندر یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے تھے کیونکہ میں ایک پنڈت کی بیٹی تھی اور میں بچپن سے ایسا ماحول دیکھا تھا، اس لیے اپنے اندر پیدا ہونے والے یہ سوالات اب مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم تھا، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں جا کر میں روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر دل میں سرگوشیاں کرنے لگی، گویا کوئی تو ہے جو مجھے سن رہا ہے، مجھے اس راستے پر ڈال دے جسے پا کر میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے سچ جاننے کا تجسس تھا۔ ابھی میری آنکھیں بند تھیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا نے میری اندر کی دنیا میں ہل کر رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں دل ہی دل میں سیدھے راستے کی دعائیں کرنے لگی کہ جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو ہماری نوکرانی رانو کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں اس حد تک اکیلا پن محسوس کر رہی تھی کہ جو کچھ من میں چل رہا تھا سب اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ میری سامنے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، مالکن، خدا نے آپ کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے منہ سے لفظ خدا سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری حالت دیکھ کر رانو بولی، مالکن حیران نہ ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہندو ہونے کا ناٹک کیا تھا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے مزید خاموش رہا نہیں گیا۔ اس کی بات سن کر میں ایک گہری سانس لے کر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مذہب ہر گناہ سے پاک ہے؟ رانو مسکرائی اور بولی، بالکل، میرے مذہب میں گناہ کرنے کے بعد اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا پختہ یقین میری سماعتوں میں رس کھولنے لگا۔ کیا تمہارا مذہب پاک ہونے کے لیے جوان لڑکی کی بلی نہیں مانگتا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ رانو مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ کہاں رہتا ہے تمہارا خدا؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر مسکرائی اور بولی، میری سانسوں کے درمیان، میری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو مجھے اگلی سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ دیکھ کر میرا دل بے چینیوں سے نکل کر سکون کی جانب آنے لگا۔ میں کئی سوال کرتی رہی، وہ ہر سوال کا جواب میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر دیتی رہی۔ میرے ہر سوال کا جواب مجھے اس نے قرآن سے دیا تھا۔ اگلے روز وہ چپکے سے ایک کتاب لے کر آئی، میرے کمرے میں آئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ابھی صرف ترجمہ دے گی، اصل کتاب تب تک نہیں دے سکتی جب تک میں مسلمان نہیں ہو جاتی، مگر پڑھنے سے پہلے مجھے وضو کروایا، میرا سر اور وجود ڈھانپنے کو کہا۔ جیسے جیسے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں پڑھتی گئی، میرا دل کئی وسوسوں سے آزاد ہو کر نور سے چکمکاتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرا دل مطمئن ہو چکا تھا۔ میرے اندر اٹھنے والے سوالات کو ہر جواب مل چکا تھا۔ جس دین کی چند آیات نے میرے سب سوالوں کا جواب دے دیا تھا، وہ واقعی بہت بڑی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لیے اس کی بلی نہیں مانگتا تھا، وہ بس کہتا، تو توبہ کر لے، ہم تیرے گناہ معاف کر دیں گے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ کاش کی شوتی بھی یہ جان سکتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اسے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، وہ جینا چاہتی تھی، لیکن بلی چڑھ چکی تھی۔ میں رانو کے گلے لگ کر کتنی ہی دیر خوشی سے روتی رہی، کیونکہ میں ایک حق راستے کو چن چکی تھی۔ آج مجھے ہدایت مل چکی تھی۔ رانو نے مجھے ایک دن مسجد لے گئی اور میں پوری دلی آمادگی کلمہ پڑھا اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ رانو نے سکھایا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے بے حد سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کلام پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو اس بارے میں ذرا بھی بھنک لگ جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنے تمام تر پرانے کپڑوں کی جگہ وہ کپڑے لیے جن میں میرا بدن پوری طرح ڈھکا رہے۔ میں اکثر سر پر چنڈی بھی اوڑھ لیا کرتی۔ میرا بدلتا رویہ میری ماں نے نوٹ کیا تھا، ان کے ساتھ مجبوراً مجھے مندر بھی جانا پڑتا اور چھوٹی پوجا بھی کرنی پڑتی، مگر میں تو اس کو خدا کو مانتی تھی جو نیتوں کے حال سے بھی واقف تھا۔ میں جس راستے کو چن چکی تھی، آگے جا کر میرے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی ہو سکتی تھیں، مگر میں اب ان کے لیے تیار تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے کے دروازہ بند کیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو ماں جی کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید کو بند کیا اور اٹھ کر ان کے قریب آئی اور وہ مسکرا کر بولی، باہر آ جاؤ، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ میں حیران تھی، مگر ماں جی نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ لڑکے والوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا، مگر میں اندر ہی اندر خود کو کوسنے لگی۔ میں تو مسلمان ہو چکی تھی، پھر کسی ہندو سے کیسے رشتہ شادی کر سکتی تھی؟
یہ حرام رشتہ تھا، کیونکہ مسلمان لڑکی کی ہندو لڑکے سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ میرے بابو جی کا ہی تھا۔ میں کچھ سوچ سمجھ چکی تھی کہ یہ سب ماں جی ہی کروا رہی ہیں، کیونکہ ماں جی کو مجھ پر شک تھا کہ میں دھرم بدل چکی ہوں۔ اس لیے انہوں نے باؤ جی کے ذریعے میری شادی طے کروا دی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ میں باؤ جی کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی۔ اگلے ہی روز بابو جی نے رانو کو کام سے نکال دیا، اور پھر مجھے اپنے پاس بلا کر جو بولے میرا وجود کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ میں جان چکا ہوں تم اپنے دھرم سے پھرتی جا رہی ہو، بہتر ہے کہ واپس پلٹ آؤ، ورنہ بہت برا حشر ہوگا تمہارا۔ ان کی بات سن کر میں سر ہلا گئی، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادی کا دن آیا تو بہت گہما گہمی تھی، مگر میں بالکل بھی خوش نہ تھی۔ میرا دل دیوانشو میرے بابو جی کا خاص بھگت تھا، ان کا شاگرد تھا۔ میں چاہ کر بھی اس پر اپنا مذہب عیاں نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد شادی کی رسمیں شروع ہوئیں، اور ہندو مت کے تحت میں دیوانشو کی بیوی قرار پائی۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ یہ رشتہ ناجائز تھا، وہ میرا شوہر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی دعائیں مانگنے لگی کہ آخر اب کیا کروں، کس طرح دیوانشو کو سمجھاؤں۔ میری سوچ کے برعکس دیوانشو مجھے کافی سلجھا انسان لگتا تھا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ جب دیپانشو چلا جاتا تو میں آرام سے عبادت کر لیا کرتی، مگر یہ راز بھی آخر کب تک چھپتا۔ ایک روز میں عصر کی نماز ادا کر رہی تھی جب دیپانشو گھر میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں محسوس کر چکی تھی، مگر میں کسی بھی حال میں نماز نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ پہلے تو وہ گنگ سا کھڑا رہا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے بغیر کوئی لحاظ کیے مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے زمین پر پٹخا۔ میں سسک کر رہ گئی، میرے ماتھے سے خون کی فوار بہہ نکلی۔ دیوانشو مجھے گالم گلوچ دینے لگا، جبکہ میں روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرا منہ دبوچ کر بولا کہ ابھی کی ابھی جے شری کرشنا کا چاپ کر، ورنہ تیری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ مگر ایسا کرنا تو اب میرے لیے ناممکن تھا۔ میں خود کو اس سے چھڑوا کر بولی، میں صرف اللہ کو مانتی ہوں اور اسی کے نام کا چاپ کروں گی۔ میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگی، کیونکہ میں جانتی کہ وہی ذات سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ دیپانشو مزید نبھرا اور میرے سر دیوار میں مارنے لگا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر میں لرزتے لبوں سے اللہ اکبر کہتی رہی۔ تبھی دیپانشو مجھے وہی پٹک کر پیچھے ہٹا، اور کچھ دیر بعد ایک بالٹی لے کر میرے پاس آیا۔ اس میں موجود نجس بدبودار گائے کا جل دیپک ایک گلاس میں ڈال کر پینے لگا، اور پھر ارتنا دعا کر کے بولا، اے بھگوان، میری بیوی بھولی ہے، اسے معاف کر دے، بس اسے پاک جل سے نہانے کے بعد یہ دوبارہ ہم جیسی ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر دیپک نے اسے مجھ پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں خود کو چھڑا نہ سکی۔ میں نے دیپانشو کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ میں روتی رہی اور پھر خود سے اس نجاست کو دھونے لگی۔ میرا سر ابھی بھی زخمی تھا۔ جب باہر نکلی تو دیپانشو موجود نہیں تھا۔ میں سہم کر ایک کونے میں بیٹھی حمد بیان کرنے لگی۔ اس وقت سوائے خدا کی ذات کے میرا کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور دوبارہ مجھے مار کر کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہندو مت کی طرف لوٹ آؤ، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ خود کو آئینے میں دیکھنے سے بھی ڈرو گی۔ میں اس کی دھمکی پر ہلکی سی مسکرائی اور بولی، تم جتنا مرضی مجھ پر ظلم کر لو، میرا عقیدہ وہی رہے گا، کیونکہ میں حق پر ہوں، چاہے اس کی خاطر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میری بات سن کر دیپانشو دنگ رہ گیا، اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکتے ہوئے رسیوں سے باندھنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ میں سہم سی گئی۔ اس نے میرے پاس آگ جلائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے بالوں کو آگ پر رکھ دیا۔ میں خوف سے چلانے لگی، مگر وہ تو جلاد بن بیٹھا تھا۔ آگ کی تپش مجھے میری کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ آگ کے شعلے اور جلتے بال میری کمر اور کندھوں پر گر کر پورا وجود جلا رہے تھے، مگر اس دردناک عالم میں مجھے حضرت بلال حبشی یاد آئے۔ میں نے ان کے متعلق پڑھا تھا کہ ان کا مالک ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بہت ظالم سزائیں دیتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ ہی کو پکارتے رہتے تھے۔ یہ یاد آتے ہی میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، یا اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ یہ الفاظ دیپانشو کو مزید تیش دے چکے تھے۔ میرے سارے بال جل چکے تھے، میرے سر کے
पिछले हिस्से पर शदीद जलन महसूस हो रही थी। दीपांशु मेरे चेहरे पर एक के बाद तीसरे कई थप्पड़ मार कर कह रहा था कि शिव शंकर का नाम ले, मगर मेरी ज़बान से हर बार या अल्लाह या करीम ही निकला। मैं कई घंटे वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़ी रही। प्यास की शिद्दत से हलक खुश्क था, पूरे वजूद में दर्द की टीस उठ रही थी, मगर इन सब के बावजूद मेरा अकीदा एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ था। मेरे सारे बाल और कपड़े चल चुके थे। मैंने फ़ौरन अपने वजूद को ढाँपा और दूसरा लिबास पहना। अजीब बात यह थी, मुझे जलने की वो शिद्दत महसूस नहीं हो रही थी जो आमतौर पर होती है, वरना तो शायद मेरी चीखों पुकार पूरा गांव सुनता। आग लगे वजूद की अजियत क्या होती है मैं जानती थी, लेकिन मैं इस तकलीफ़ से आज़ाद थी। मैंने खुद को आईने में देखकर मेरा जी कटने लगा था। मेरे सारे बाल जल चुके थे, मेरा भी ज़ख्मी हो चुका था, मगर यही मेरी आजमाइश थी जिसमें मुझे कामयाब होना था। दीपांशु घर में मौजूद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, घर से खाने पीने की तमाम अशिया भी गायब थी। शदीद प्यास से हलक खुश्क होने लगा तो पानी ढूंढने लगी। तभी दीपांशु भी अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखकर तंज़िया मुस्कुराहट उछाल कर बोला, क्या हुआ, प्यास लगी है? अब बोल, अपने खुदा को आकर देता है तुझे खाना। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दीपांशु के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं खामोशी से एक जानिब बैठ गई। वो मुझ पर कई तंज करता रहा, मगर मैं दिल में खुदा से ही मदद तलब करने लगी। मुझे उसकी वहदानियत क्यों कर यकीन ना आता, क्योंकि मुझ पर आग ने वो असर नहीं किया था जो आग का काम होता है। मेरे रब ने अपनी ज़ात का यकीन मेरे अंदर और भी पुख्ता सा कर दिया था। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि बारिश बरसने लगी। मैं बमुश्किल उठी और खिड़की तक गई। हथेली बाहर को फैलाई। जब चंद कतरे जमा हो जाते तो पी लेती। दीपांशु का तो कब का जा चुका था। काश वो देख सकता। जब सिद्ध के दिल से इससे कुछ मांगे तो वो ज़रूर अता करता है। प्यास मुझे लगी थी और शराब मेरा रब पूरे गांव को कर चुका था। मैं सैर होकर पानी पिया था और इस कदर और शान देखकर सजदे में गिर गई। अगले कई रोज़ तक दीपांशु ने वहाँ कदम नहीं रखा था, मगर जाने से पहले उसने घर में मैंने मंदिर के सामने कुछ फल ज़रूर रखे थे। उसका कहना था, अगर शिव के चरणों में आना चाहो तो ये फल खा लेना, वरना भूखी मर जाना। देखता हूँ कैसे ज़िंदा रहती हो तुम। उसके जाने के बाद मैं जिस हाल में थी, खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होकर दिल की बातें करने लगी। भूखती की शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। चंद घंटे बीतते थे कि एक बड़ी सी चील खिड़की पर उड़ती हुई आई। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी चोंच में एक टहनी थी जिसके साथ 2 सेब मौजूद थे। वो खिड़की से अंदर फेंक कर वहाँ से उड़ चुकी थी। कितनी ही देर मैं पलक झपकाए बगैर ये करिश्मा देखती रही। मेरे रब ने मेरे रिस्क का इंतज़ाम कर दिया था। मैं बेसाख्ता रोने लगी और फिर वो सेब उठाकर खाने लगी। उस सेब में इतनी ग़िज़ायत थी, मुझे अपने वजूद में ताकत सी महसूस होने लगी थी। 3 दिन यूं ही बीत गए। रोज़ाना वो चील आती और सेब फेंक कर चली जाती। न जाने ये कैसा मौजज़ा था। मुझे हज़रत मरियम याद आई, जिनके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह अपने ग़ैब के ख़ज़ानों से करता था। मैं रोती जाती थी और हम बयान करती या अल्लाह ताला के नामों को बुलंद आवाज़ में पुकारती। कलाम पाक को पढ़ती तो खिड़कियों पर कई परिंदे आकर बैठ जाया करते। मेरी आवाज़ में खुद ब खुद एक दर्द पैदा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगते थे। मैं जब तक पढ़ती रहती वो बैठकर सुनते रहते। मैं हम तब में मशगूल थी कि तभी दरवाज़ा खुला और दीपांशु अंदर दाखिल हुआ। उसकी पहली नज़र फलों पर पड़ी और फिर दूसरी मुझ पर। वो हैरान था, उसकी शक्ल से साफ वाज़ेह था। वो चलता हुआ मेरे करीब आया और बोला, ये सब क्या है? मैंने कहा, तुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं था? ये देख, बंद कमरे में भी उसने मुझे भूखा नहीं रखा, क्योंकि वो राज़िक है। वो है तो नहीं, तूने मुझे आग में जलाया था, लेकिन आग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, सिवाय मेरे बाल जलाने के। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि आग मेरे रब के हुक्म की मोहताज है। वो अपने बंदों को बेअसरा कभी नहीं छोड़ता। मुझे प्यास लगती है तो वो बारिश बरसा देता है। मुझे भूख लगती है तो वो इन परिंदों के हाथों मुझे फल भेज देता है। वो हैरत से फटी आंखों से सब देख रहा था। बदहवास था, क्योंकि मेरे पास एक डोल में बारिश का पानी अब भी पीने के लिए मौजूद था। मैं अपने जाए नमाज पर वापस आ गई और कलाम पाक की तिलावत शुरू कर दी और दिल में दुआ किए, मेरे मालिक, दीपांशु के दिल को फेर दे। बेशक तेरी कुदरत, तेरी उसका दिल तेरी मुट्ठी में है। मैं रोते जा रही थी और तिलावत करते जा रही थी। दीपांशु पर अब रिक्कत सी तारी होने लगी थी। उसकी पत्थर आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो मेरे पास बैठे परिंदों को देखने लगा। मेरी तिलावत को सुन रहे थे। जाए नमाज पर बारी बारी किबला रुख सजदा कर रहे थे। उस नज़ारे ने दीपांशु के दिल को दुनिया ही बदल दी थी। दीपांशु ने मुझसे पूछा कि मुसलमान कैसे होते हैं?
میں نے اسے سارا طریقہ بتا دیا۔ دیپانشو مجھے راتوں رات اس گاؤں سے لے کر کہیں دور شہر آ گیا اور ہمیں ایک مسلمانوں کے ادارے میں گئے جہاں پر 9 مسلم افراد کی تربیت کی جاتی ہے۔ دیپانشو کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے بعد میرا اور دیپانشو کا وہاں پر دوبارہ نکاح کیا گیا اور ہمارے رہنے کا بندوبست کیا گیا۔ میرے اور دیپانشو کے 3 بچے ہیں۔ تینوں کی ہم اسلام کے مطابق تربیت کر رہے ہیں، لیکن آج بھی مجھے اپنے گھر والے یاد آتے ہیں اور میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ جس رب نے میرے دعائیں سن کر دیپانشو کا دل بدلا، وہ رب میرے ماں باپ کا دل بھی بدلے گا۔